فجر کلب انڈیا کچھ بنگلور شہر کے نوجوانوں پر مشتمل اور افراد پر مشتمل انور مانفڑی صاحب نے ترتیب دیا ہے. چونکہ اس وقت نوجوان شام اور رات دیر تک غیر غلط کاموں میں مبتلا رہتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہو پاتے. ایسے میں ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے نوجوان نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہماری بیٹیاں نماز پڑھنے والی بن جائیں اور غیر غلط کاموں میں گئے بغیر ایک اچھے مسلمان بن کر جئیں، جس کی فکر اس وقت فجر کلب آف انڈیا کی طرف سے کی گئی ہے. میں اس پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا. آپ بھی اس طرح کی کوشش کریں کہ اپنے دوست احباب میں سے کسی 4-5 دوست احباب کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کر دیں. اس پر آپ کو بھی اجر ملے گا اور پڑھنے والوں کو بھی اجر ملے گا. اس سے معاشرے میں ایک سدھار آئے گا. اللہ نے خود فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. فجر کی نماز کے وقت میں نیند بڑی گہری آ جاتی ہے تو اس وجہ سے اٹھ نہیں پاتے. اگر ہم اس موقع پہ اٹھیں اور نماز ہم ادا کر لیتے ہیں تو ایک اچھا دن گزرے گا. ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، ہمارے گھروں کے اندر خوب اچھی رحمتیں آئیں گی. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کی کوششیں ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے. اللہ ہم سب میں اتحاد پیدا فرمائے. 2 بجے تک پھرتے رہتے ہیں. میرے نبی کا ایسا فرمان نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عشاء سے فارغ ہو گئے فوراً آپ سونے کی تیاری کریں. اب اسی طرح کا ماحول ہونا چاہیے اور حکومت کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ 10 سے پہلے اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں. اب لوگوں کو اس کی عادت بنا لینا چاہیے کہ اس میں ہی عافیت ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بھی غیر غلط کاموں سے بچا سکیں گے. اگر رات میں جلد سو جاتے ہیں تو صبح میں اٹھنے میں کسی طرح کی دشواری نہیں. لوگ دیر سے اٹھ کے پھر اس کے بعد نہ ایکسرسائز ہوتا ہے، نہ واکنگ ہوتی ہے، نہ دوسرے ہمارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی ہمارے اندر غیر ضروری چربی بھی بڑھ جاتی ہے اور دوسری بیماریاں گھر کر جاتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے فجر کے لیے اٹھیں، ذرا واکنگ بھی ہو جائے اور ذرا ایکسرسائز بھی ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے بھی بہتر ہوگا. الحمدللہ آج بنگلور یولی گرینڈ مال میں یہاں پہ فجر کلب انڈیا کا انوگرل پروگرام ہوا ہے جس میں کئی مقررین یہاں پہ موجود تھے اور اسپیشلی آج یہاں پہ جو ایک قرآن ریسیٹیشن کا پروگرام ہم لوگ کیے تھے، کمپٹیشن کیے تھے. جو کمپٹیشن کے ونرز ہیں ان کو بلا کر ان کو دعوت دے کر یہاں پہ آج پرائزز دیا گیا ہے. اور فجر کلب انڈیا ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے یا نہ کوئی دوسری تنظیم سے جڑی ہوئی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ دین کی فروغ کے لیے کام کرے اور الحمدللہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ فجر کلب کے تمام ممبروں سے یہی گزارش کی جاتی ہے ہر روز جب فجر کی نماز پر اٹھیں تو 5 لوگ کو کال کر یہ ان کو جگائیں. تو اسی طرح سے ملٹیپلائی کر کے ایک نیٹ ورکنگ طریقے سے فجر کی نماز پہ اور زیادہ لوگ کو جڑانے کی ہماری ایک کوشش رہی ہے. سر کوئی بھی ممبر بننا چاہتا ہے تو فجر کے ساتھ کیسے جڑتا ہے اور پروسیجر کیسا ہے؟ جی کوئی بھی اگر اس میں ممبر بننا چاہتے ہیں تو ریسیپشن کے ایریا میں ہمارے ایک نمائندے موجود ہیں، آپ اپنا نمبر ڈراپ کر سکتے ہیں. تو اس میں واٹس ایپ گروپ میں آپ کو ایڈ کیا جائے گا اور اس میں آپ کو ذمہ داری دی جائے گی کہ آپ دوست احباب جو بھی ہیں آپ کو جگانے کے لیے فجر کی نماز کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک فجر کے وقت ایک آیت بھی بھیجی جائے گی قرآن کی. سر ابھی موبائل کالنگ ہوتی ہے سسٹم سے یا فزیکلی کال ہوتا ہے اس میں پورا جو بھی فزیکلی آپ کو کال کرنا پڑے گا. اب تک کتنے ممبر جڑ چکے ہیں؟ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے تقریباً 10,000 پلس آلریڈی ممبرس تک یہ میسج پہنچ رہا ہے. ہمارے مہمانان خصوصی مولانا مقصود عمران صاحب نے فرمایا کہ کئی ہمارے مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو رات کے وقت اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو دوست احباب کو اگر آپ کے دوست احباب میں کوئی ایسے نوجوان ہیں تو آپ ان سے بات کیجیے. جلدی جا کر گھر پہ سوئیں گے تو وہ بھی ایک سنت ہے اور اسی طرح سے جلدی سوئیں گے تو جلدی بھی اٹھ کر وہ فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اسٹارٹ کیا ہے وہ ہر مسلمان کو اکٹھا کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کا من جیتنے کے واسطے جو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ناراض ہے کیونکہ ہم 100 میں 10 مومنوں اس کو عبادت کرتے رہیں گے. وہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کتنا دیالو ہے اتنا غصے والا بھی ہے. اس کا خدمت ہم کرنا چاہیے اور جو کچھ مشکلیں میں ہم مسلمانوں میں ہے آج کل
उससे बाहर आने के वास्ते सिर्फ अल्लाह ताला ही हमको मदद कर सकते हैं। दंगे फसाद, टायर बर्निंग, पत्थर फेंकना वो सब नहीं है। इबादत करो, अल्लाह ताला ज़रूर हमारा हाथ पकड़ेगा और जो कुछ हमारे को चाहिए वो जो कुछ क्या मुसीबत है वो मुसीबत से बाहर आएगा। इट्स इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस टू गेन एनीथिंग विदाउट अल्लाह ताला's mercy. Allah Ta'ala has to help us out in every aspect that we are in today. We are in one of the most difficult phases of life, wherein we are having problem even to bury our dead bodies. There are some burial grounds which have been taken back by the authorities, and many places we don't have the burial ground. The duty of the government to give us one, and there are many places where people are not allowing us to offer prayers in the mosque, and there are many such cases where we are in great trouble. There are some people who even sell the idgahs, like and mortgage the idgah, like what happened in Mysore. And when all of us raised a hue and cry, they somehow patched it up. Entire board joined together, patched it up. They have sold the Eidgah in Kunigal, and they don't even know where the money has gone to. No accounts also has been given to the Waqf Board, and the Waqf Board still entertaining those guys who have done this. All this kind of things to face, we need all Muslims to be together, and not just by not just by creating unrest in the society. We should be alongside every Muslim and pray to Almighty and seek His blessings and seek His help, and He will show us the way to get all our requirements and solve all our problems. हर एक को नमाज के वक्त के ऊपर जगाया जाए और उनको नमाज की तरफ राग़िब किया जाए। इस नीयत से जो है अनवर मानव पढ़ी जो है ये फजर क्लब के नाम से ईजाद किया। उनके पास एक आसानी ज़रिया है व्हाट्सएप के ज़रिए और जो है फ़ोन के ज़रिए नौजवानों को जगा करके मस्जिद की तरफ रवाना करें। ये इनका मकसद है, ये फजर क्लब का अहम मकसद है। आपको लगता है जगह किस तरह के एक होने चाहिए? ये तो फजर क्लब इंडिया के नाम से मशहूर है, तो फिर इसकी ब्रांचेस बनाने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी।